سکان الحب کا ساد الوصالی فقلت لحمرتی ناوی تعالی مریدی لا تحواش فإنی عزوم قادر عند القتال وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمال۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات ذی وقار آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس تحریک لبیک پاکستان پی پی 18 کے اندر 15 کے اندر منعقد ہے، اور آپ کی ان خوبصورت اور چمکتے ہوئے چہرے حضور کے محبت برے نعروں سے لبریز یہ آج کی تاجدار ختم نبوت کانفرنس اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ سرکار کے پروانے، سرکار کے دیوانے ہر لمحہ حضور کی ناموس پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمارے انتہائی محترم شہنشاہ خطابت خطیب نقطہ داں حضرت علامہ مولانا فتح محمد علوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ جناب ملک حفیظ الرحمان صاحب امیر پی پی 15، ملک مطیع الرحمان صاحب ناظم اعلیٰ پی پی 15 اور ذی وقار علماء تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مقصود صاحب آپ تشریف فرما ہیں، جتنے بھی رہنما قائدین میرے سر کا تاج ہیں وہ تشریف فرما اس کانفرنس کا حصہ ہیں۔ پی پی 15 کی جانی پہچانی شخصیت تحریک لبیک پاکستان پی پی 15 کے روح رواں جناب فیصل حسن خان صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں۔ اب نام لینے پہ آؤں تو اتنے نام ہیں جو میرا وقت ہے وہ ناموں میں چلا جائے گا۔ تو بابا جی فرمایا کرتے تھے جن مالکوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے نام بھی جانتے ہیں، ہمارا کام بھی جانتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح ماحول بن گیا ہے ملک پاکستان میں اور پھر پنجاب کے ضمنی الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے بک رہے ہیں، خرید و فروخت جاری ہے، اور ہوٹلوں کے اندر بندوں کو بند کیا ہوا ہے۔ ایک پارٹی نے بھی، دوسری پارٹی نے بھی، پھر بسوں میں بھی جو ہے نا ان کو مقید کے گنتی کر کے کوئی بندہ بیچ میں سے مس نہ ہو جائے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی غلام ہیں۔ پاکستان کے چور، ڈاکوؤں اور چوروں کا مقابلہ چل رہا ہے، کوئی 20 کروڑ میں بک رہا ہے، کوئی 40 کروڑ میں بک رہا ہے، کوئی اربوں میں بک رہا ہے۔ اس سارے ماحول میں سندھ اسمبلی کے ہمارے ایم پی ایز کو دیکھو، پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو دیکھو، پورے پاکستان میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ذمہ داران کو دیکھو، پورے پاکستان میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی یونین کونسل کے کارکن سے لے کر قیادت تک تمہیں ایسا بندہ کوئی نظر نہیں آئے گا کہ ارے اس بندے کا بکنا تو بڑے دور کی بات ہے، کوئی ہمارے کارکن کا جوتا بھی نہ خرید سکا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کی قیمت نہیں لگی۔ کہیں پہ ابھی پی پی 7 میں کہتے ہیں جی فلانا راجہ اس بڑے گراں خریدے، بڑے بندے خریدے، اس نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو کہا جی میں 15 لاکھ تساں کی دینا تو تسی بہی جاؤ۔ اس نے کہا تو 15 کروڑ بھی دے تو ہم نہیں بیٹھتے۔ کراچی کے اندر امیر محترم نے بتایا 1 کروڑ 70 لاکھ روپیہ ایک کونسلر کو اس نے کہا جی الیکشن سے پہلے دیتا ہوں، تو میرے حق میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا پوری دنیا کی دولت بھی دے تو بیٹھنے کے لیے نہیں ہم کھڑے ہوئے، بیٹھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ہمارا نظریہ بکنے والا نہیں ہے، ہمارا نظریہ کوئی خرید نہیں سکتا۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے نظریے کے تحفظ کے لیے اس جماعت کی بنیاد میں غازی اسلام غازی ملک ممتاز قادری شہید کی شہادت ہے، جس نے کہا تھا کہ پھانسی کے تختے پہ آخری نعرہ لبیک یا رسول اللہ لگاؤں گا، دنیا کو دکھاؤں گا محمد عربی کا دیوانہ دنیا سے جا رہا ہے، لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بھائی صاحب نے آخری میں لبیک یا رسول اللہ لگایا اور تجدید کی اس بات کی کہ ہون لبیک دا ہی نعرہ لگ سکے. رائے عظیمت کے پاسبان شہید کربلا نواسہ رسول جگر کو شہ بطول حضرت امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر کروڑوں جہان قربان ہے. انہوں نے رائے عظیمت کو اختیار کیا، اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا اور دنیا کو بتایا کہ دین نام کھانے کا نہیں ہے، دین نام قربان ہونے کا ہے. اسی راہ کی تجدید کی میرے امام، ہمارے قائد عظیمت، قائد ملت اسلامی مجدد دوران علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رائے عظیمت کی تجدید فرمائی. جب بڑے بڑے لوگ جو ہے نا بڑی بڑی گدیوں پر، بڑے بڑے بیڈوں پر آرام کر رہے تھے نا، پھر ناموس رسالت کے لیے انہوں نے اپنی ویل چیئر کو آگے کیا، پوری دنیا کو دکھایا کہ پھر حضور کے دیوانے اس طرح نکلتے ہیں حضور کے لیے. اور ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن حقائق یہی ہے، حقائق یہی ہے. جو مشن تاجدار گولڈا نے دیا تھا، جو مشن کربلا سے چلا تھا، جو مشن تاجدار بریلی نے دیا تھا، وہ مشن علامہ خادم حسین رضوی نے کر کے دکھایا، وہ کر کے دکھایا ہے. دوسری پارٹیوں کے لوگ جو تقریروں میں کہتے ہیں اب آپ کو ٹکر کے بندے ملے ہیں، وہ ٹکر والا جڑا نا 2 دہاڑے جیل نہیں کٹ سکے. جڑا بہت ٹکر والا سی نا اس نے 2 دہاڑے نہیں کٹے. گلا تتر 2 دہاڑے وہ نہیں کٹ سکیا. ہماری جب گرفتاری ہوئی نا ہمارے کارکنوں کی، ذمہ داران کی، قائدین کی، تو 14 سال کے بچے بھی گرفتار ہوئے ہمارے کارکنوں. تو 14 سال کا بچہ بھی اگر جیل میں گیا ہے نا، ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، چومتا ہے ہتھکڑی کو، تو اس کی آواز بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اور ختم نبوت کے نعرے جیل میں گونجتے تھے. دنیا دیکھتی تھی کہ حضور کا پروانہ ایسے جیل میں آتا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. آپ کا نظریہ، آپ کے نظریے کا تحفظ 40 سے زائد شہداء نے کیا. تحریک کے کارکنوں نے سینوں پر گولی کھا کر کیا اور نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس نظریے کا تحفظ کیا ہے. اب کام میرا اور آپ کا ہے، حضور کے نظام کے لیے آپ اور میں کتنا کام کرتے ہیں. ہم کتنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ آج نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا کردار ادا کرو. ہم کتنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں، قائدین کی نہیں اور ہمارے امیدواروں کی نہیں، ہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے. ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہو اور پھر جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو ختم نبوت کے غدار ہیں، تو پھر ختم نبوت کے نعرے سے وفا نہیں ہے. وفا تب ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو. بڑی بڑی لینڈ کروزروں والے، بڑے بڑے ڈیروں والے پیچھے رہ جائیں، محمد عربی کے دیوانے آگے نکل جائیں. انشاءاللہ اسی سلسلے کی کڑی ہے 13 اگست پریڈ گراؤنڈ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان انشاءاللہ العزیز پاور شو کرے گی. 13 اگست کی رات کو نظریہ پاکستان کانفرنس ہوگی پریڈ گراؤنڈ میں، اور اس کے لیے ہر پی پی اور پی پی سے آگے وارڈ کا عہدیدار ہے، کارکن ہے، اپنی طرف سے بینر لگائے، دفتی کارڈ تقسیم کرے اور ایسے پتہ لگنا چاہیے کہ جس محلے سے بھی کوئی بندہ گزرے تو پتہ چلے یہاں کانفرنس ہو رہی ہے. اتنی تشہیر ہونی چاہیے کہ لڑکیاں نچا کے پریڈ گراؤنڈ میں جانا اور ہے اور لبیک کا نعرہ لگا کر پریڈ گراؤنڈ میں جانا اور ہے. یہ بتانا ہے ہم نے.
باقی رہ گئی بات بکنے اور خریدنے والوں کی، بس بولیاں ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں جس قوم کے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں تھر میں، اور ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھنے والے حکمران اور سیاستدان وہ کروڑوں اور اربوں روپے کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ ملک کے وفادار ہیں، یہ قوم کے وفادار ہیں، اور یہ آپ کے ملک کے نظریے کے وفادار ہیں؟ جس کام کے لیے ملک بنا ہے یہ اس مقصد کے وفادار ہیں؟ نہیں، پاکستان بنا ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ گونج پیدا ہونی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہی مقصد ہے اس کا، اور ہمارا ہر کارکن اسی نظریے سے لبریز ہے۔ نہ موت کا خوف ہے نہ جینے کا ارمان ہے، نہ موت کا خوف ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے جو ناموس مصطفیٰ پر قربان ہے۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو بندہ تھکا نہیں ہے نا وہ ہاتھ اپنے پورے ان کھڑے کرے۔ تاجدار ختم نبوت، آواز انجنی آنی چاہیے کہ پتہ چلے پاکستان میں یہ نعرہ اب یہاں تک نہیں، اسمبلیوں تک، بلکہ پوری دنیا تک یہی نعرہ گونجے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔